تراویح کی نماز نفلی ہے یا سنت ہے؟ تراویح نماز نفل ہے یا سنت ہے؟ یہ ایک کویشچن بھی آ گیا ہے۔ تراویح دیکھیں، پہلے نمبر پہ تو آپ سمجھیں کہ نفل کیا ہے اور سنت کیا ہے۔ جب کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ فرض اللہ کے لیے ہوتا ہے، سنت نبی کے لیے ہوتی ہیں اور نفل انسان کے اپنے لیے ہوتا ہے، تو جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں وہ نبی کے لیے پڑھتے ہیں، جو نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہم اپنے لیے فائدے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ لیے جائے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ فرض، نفل، سنت اصل میں یہ عوام الناس یا عام بندے کے لیے تھا ہی نہیں، یہ تھا علماء کے اندر کی ایک بحث کہ کون سا عمل زیادہ کرنا لازم ہے اور کون سا عمل تھوڑا سا کم کرنا لازم ہے۔ تو اس لحاظ سے جس عمل کو لازمی کرنا ہوتا ہے اس کے لیے لفظ فرض بول دیا گیا، اور اس فرض کے علاوہ جو کچھ ہے، جو واجب بولا جاتا ہے نا، واجب اور فرض یہ ایک ہی چیز ہے، واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے۔ جو اس کے علاوہ نفل ہے یا سنت ہے یہ سب ایک چیز ہے، نفل بھی وہی ہے، سنت بھی وہی ہے۔ سنت کا معنی ہے نبی کا طریقہ، نفل کا معنی یہ ہے کہ فرض کے علاوہ دوسری چیز، کیونکہ نفل ہے، لفظ نفل کا معنی ہے زائد۔ انفال قرآن مجید میں آئے گا نا، سورۃ انفال، وہ نفل سے یعنی کہ زائد چیز، تو اس نفل، لفظ نفل کو فرض کے مقابل میں بولا گیا تھا۔ اور سنت کا لفظی کا معنی نبی کا طریقہ یا دین کے اندر ایک چیز، بعض دفعہ جو چیز فرض ہوتی ہے اس پر بھی سنت بول دیا جاتا ہے، یعنی اس معنی میں کہ یہ بھی دین کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس لیے ہر عمل کے بارے میں جاننا کہ آیا یہ سنت ہے، آیا یہ نفل ہے، آیا یہ کیا ہے، یہ سب کچھ نہیں ضرورت ہے، اتنا کافی ہے۔ نبی نے کیا ہے، ہم نے کرنا ہے، اور نبی نے اس کام کو نہیں کیا ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ تعجب وہاں پہ ہوتا ہے کہ ہر عمل میں بنا دیا گیا ہے فلاں چیز کے فرائض اتنے ہیں، فلاں چیز کے واجبات اتنے ہیں، اس کی سنتیں اتنی ہیں، اس کے جو ہے وہ مستحبات اتنے ہیں، اس کے مکروہات اتنے ہیں، اور انسان ایک غسل کے اتنے فرض ہیں، اتنے اس کے جو ہے وہ سنتیں ہیں، اتنے اس کے جو ہے وہ مستحبات ہیں، اتنے اس کے مکروہ ہیں۔ حیرانگی کے بعد یہ ساری باتیں کہاں سے لی ہیں، کہاں سے آ گئی؟ کیا نبی نے سکھایا؟ اچھا، میں آپ کو ایک تھوڑا سا بات بتا دوں۔ کہا جاتا ہے ایک جگہ پہ ایک مولوی صاحب جو ہیں وہ بیان کر رہے تھے، پلیز جو فون پہ ہیں ذرا تھوڑی دیر ہولڈ کیجئے گا جی، کہ ایک جگہ پہ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیز فرض ہو گئی، اللہ کے نبی نے کہا یہ چیز سنت ہو گئی، فلاں ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ڈھیلے لہجے سے کہا ہے، اس لیے یہ چیز سنت ہو گئی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجے سے کہا اس لیے یہ چیز واجب ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ درس کے بعد ایک فوجی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جی مولانا صاحب یا فلاں صاحب، ہمارے فوج میں ایک رول چلتا ہے کہ جب آرڈر مل جاتا ہے نا تو پھر وہاں نہیں دیکھا جاتا کہ آرڈر آہستہ بول کے بتایا گیا تھا کہ یہ آرڈر اونچی بول کے دیا گیا تھا، یہ آرڈر دیتے ہوئے ٹھنڈا مزاج تھا یا گرم تھا، یہ نہیں بولا سمجھا جاتا، بس یہ سمجھا جاتا ہے آرڈر از آرڈر۔ لیکن یہ ہمارے پاس کس نے ترازو پکڑا دیا ہے کہ ایک عمل لے کے آئیں اور اس کو پھر ترازو میں بیٹھ کے تولنا شروع کر دیں کہ یہ فرض بنتا ہے یا نفل بنتا ہے یا سنت بنتا ہے۔ بات اتنی سی کافی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی نے اگر کسی چیز کو آرڈر دے دیا ہے یہ کرو تو وہ چیز فرض ہی ہے، یعنی اس کا کرنا نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا۔ اگر کسی چیز کا آرڈر نہیں دیا ہے، اس کو جو ہے وہ کر کے دکھایا ہے یا یہ کہا ہے کر لو تو ٹھیک ہے نہ کرو تو ٹھیک ہے، وہ چیز سنت بھی ہے اور وہ چیز نفل بھی ہے۔ سوال ہو رہا تھا تراویح پہ، تو تراویح نفل بھی ہے اور تراویح سنت بھی ہے۔ اس کو نفل کہہ لو سنت کہہ لو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس فرض نہیں ہے یہ ہے۔ اور یہ بات یہ ذہن رکھیں، میں نے درس میں پہلے کسی میں بتایا تھا کہ لفظ تراویح نبی سے نہیں آیا ہے۔ یہ تراویح وہی ہے جو عام دنوں میں ہماری تہجد کی نماز ہوتی ہے، اس کو احادیث کے الفاظ میں قیام اللیل بولا جاتا ہے۔ حدیث میں جیسے بتایا گیا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ تو یہ قیام اللیل ہے، اس لیے لازمی اس کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ یہ بتاؤ یہ سنت ہے یا یہ نفل ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے۔